مرید اگر اپنے پیر کی محبت میں سچا ہو، پیر کامل ہو، مرید کو نہیں پتا ہوتا میرا پیر کیا کر رہا ہے، مگر خدا کی قسم اس کا پیر وہ کام کر رہا ہوتا ہے، کر چکا ہوتا ہے کہ جو مرید ساری زندگی بھی اگر اس پر عمل کرتا، عبادت ریاضتیں کرتا، تب بھی وہ کام نہیں کروا سکتا تھا۔ اس بات کو اس روایت سے سمجھیے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آپ سے محبت کرتا تھا، تو دوڑے دوڑے آپ کے پاس آیا، آپ اپنے استانے میں تشریف فرماتے تو ہانپتا کانپتا گھبرایا ہوا، جسم پر پسینہ آ رہا ہے، سلام دعا ہوئی، آپ نے بٹھایا، فرمایا خیریت تو ہے، کیا ہوا؟ اب وہ سانس لے، پہلے اپنے آپ کو سنبھالا، اب قریب تھا کہ کوئی زبان سے کچھ کہے، مگر غوث پاک نے اسے اس کے کہنے سے پہلے فرمایا رات والے خواب سے گھبرایا ہوا ہے نا، گھبرا نہیں، رات والے خواب سے گھبرا گیا ہے تو گھبرا نہیں، جو تیری زندگی میں حقیقت میں ہونا تھا میں نے اسے خواب میں بدلوا دیا ہے۔ آج شیطان یہ وسوسہ دیتا ہے، تم یہاں سے سلام پڑھو، نبی تک کیسے پہنچے گا؟ تم یہاں یا علی مشکل کشا کہو، ان کو کیسے پتا چلے گا؟ تم یہاں یا صدیق یا عمر یا عثمان یا علی پکارو، ان کو کیسے پتا چلے گا؟ علیہم رضوان۔ تم یہاں مولا مشکل کشا کو پکارو، وہ کربلا میں، انہیں کیسے پتا چلے گا؟ ابھی بدبخت آدمی، یہ تو پاکیدہ ہستیاں ہیں، یہاں ہم غوث پاک کی بات کر رہے ہیں، وہ تو صحابہ اہل بیت اور کمال کی ہستیاں ہیں، وہ امام الانبیاء ہیں، ان کے بارے میں زبان پہ ایسا گھٹیا سوال لانے سے پہلے مر جانا چاہیے۔ مسلمان ہو کر کیسے سوچ رہا ہے؟ خواب کس نے دیکھا؟ مرید نے۔ اب غوث پاک کے سامنے بیان نہیں کیا، مگر آپ نے اس کے بیان کرنے سے پہلے فرمایا ہے رات والے خواب سے پریشان ہو رہا ہے تو گھبرا مت، خوشی خوشی لوٹ جا، جو تیری زندگی میں حقیقت میں ہونا تھا میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے خواب میں بدلوا دیا ہے۔ اب خواب کیا دے گا؟ اس سے پتا چلا غوث پاک مرید گھر میں خواب دیکھ رہا ہے، غوث پاک اپنے استانے میں، مگر مرشد کامل ہو تو مرید کے خواب کو بھی جانتا ہے، اس کے دل کے خیال کو بھی جانتا ہے، اس کے دماغ میں آنے والے وسوسوں کو بھی جانتا ہے۔ کیا خواب دیکھا؟ رات گھر میں سویا ہے، خواب دیکھا 70 مرتبہ ایک رات میں 70 الگ الگ عورتوں سے اس نے زنا کیا ہے۔ ایک عورت سے زنا کیا، پھر اٹھا غسل کیا، پھر سویا، پھر خواب آیا، دوسری عورت سے زنا کیا، پھر غسل کیا، پھر تیسری سے کیا، یوں ایک رات میں 70 عورتوں سے بدکاری کی۔ اب جب صبح اٹھا تو اس کی حالت غیر ہو گئی، یہ کیا ہوا؟ اتنا لمبا خواب، 70 عورتوں سے، وہ بھی الگ الگ، وہ بھی بدکاری، زنا، اتنا بڑا گناہ، کیا تعبیر ہوگی اس کی؟ اب تعبیر پوچھنے کے لیے غوث پاک کی بارگاہ میں آیا، تعبیر بتائیے۔ مگر آپ نے نہ خواب سنا، نہ حال حوال کیا، سلام دعا ہوئی اور پہلے بتا دیا خواب جو بھی تھا جانتا ہوں، بیان کرنے کی حاجت نہیں، کہ بیان کرے گا شرمندہ ہوگا نا۔ ظاہر سامنے والا اگر مرشد کو اپنا گناہ بیان کرے، ٹھیک ہے وہ کر رہا ہے، مگر دل میں شرمندہ تو ہوگا، یار میرے گناہ کا میرے مرشد کو پتہ چل گیا۔ اگرچہ مرشد جانتا ہے مگر بیان کرنے میں جھجک، بیان کرنے میں ڈر، بیان کرنے میں ادب احترام کا بھی تو لحاظ ہوتا ہے۔ خواب بیان نہیں کرنے دیا، فرمایا جو دیکھا ڈر نہیں، جا حل ہو چکا ہے، تیری تقدیر میں لکھا تھا، میں نے دیکھا 70 مرتبہ زندگی میں یہ بدکاری کرے گا، زنا کرے گا۔ جب میں نے لوہے محفوظ پہ نظر ڈالی، تیری تقدیر کو پڑھا تو اس میں 70 مرتبہ زنا لکھا تھا۔ اب مرید کو نہیں پتا تقدیر میں کیا لکھا ہے، مگر مرشد کامل کا دامن پکڑنے کا فائدہ دیکھیں۔ فرمایا پھر میں نے مصلی بچھایا تیری خاطر، ساری رات اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں رویا دھویا، معافی مانگی، اللہ کی بارگاہ میں گرجا زاری کی، اتنے آنسو بہائے کہ مصلی تر ہو گیا۔ ایک روایت میں ہے 17 مرتبہ، ایک روایت میں ہے 70 مرتبہ۔ اور میں نے عرض کیا اللہ اگرچہ تقدیر کا خالق مالک تو ہے، تقدیر تو ہی لکھتا ہے، فرشتوں کو تو ہی لکھواتا ہے، مگر یہ تو دیکھ وہ میرا مرید ہے، وہ میرا غلام ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اسے نہیں پتا اس کی تقدیر میں کیا لکھا ہے۔ اب عبد القادر جیلانی کا مرید بھی ہو اور پھر 70 مرتبہ زنا بھی کرے،
میں اسے کیسے برداشت کروں گا؟ تیری خاطر رویا، گریہ زاری کی، گڑ گڑایا، یہاں تک کہ تہجد کا وقت ہوا تو اللہ کریم کی طرف سے پیغام ملا کہ پیارے عبد القادر، میرے بندے امام الاولیاء، سر اٹھائیے، ہم نے آپ کی دعا کی برکت سے آپ کے اس مرید کی حقیقت کو خواب میں تبدیل فرما دیا ہے۔ یعنی جو زندگی میں اس نے 70 مرتبہ زنا کرنا تھا، بدکاری کرنی تھی، ہم نے اسے خواب میں بدل دیا ہے۔ اور خواب میں زنا کرنے کا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ خواب میں انسان خواب جو بھی دیکھ رہا ہے، کبھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، کبھی نفس بدکار کی طرف سے ہوتا ہے، انسان کو خبر ہی نہیں ہوتی۔ خواب کیا دیکھا بعض اوقات یہ بھی پتہ نہیں ہوتا۔ جو ہونا تھا سچائی میں، حقیقت میں، ہم اسے خواب میں بدلا ہے تاکہ اس کا گناہ بھی نہ ہو، اور آپ کی برکت سے ہم نے اس کو اس گناہوں سے بھی محفوظ فرما لیا ہے۔ اس سے کیا عقیدہ ملا کہ اگر مرشد سچا ہو، مرشد کامل ہو، اور مرید کی بھی دیکھیں عقیدت پکی ہو۔ دیکھو خواب دیکھا نا، دوڑا مرشد کے پاس، حضرت حل بتائیے۔ ایمان تھا اس کا کہ مرشد جو کہے گا میں اس پر عمل کروں گا۔ اسی طرح ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہے؟ ایمان پر جینا لکھا ہے، ایمان پر مرنا لکھا ہے، کفر پر خاتمہ لکھا ہے، معاذ اللہ نہیں پتا۔ مصیبتیں، پریشانیاں، تکالیف کتنی ہیں نہیں پتا، مگر اللہ والوں کو پتا ہوتا ہے۔ اللہ والوں کا دامن پکڑنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تقدیر میں برائی لکھی ہو، اللہ کی بارگاہ میں یہ لوگ ہماری خاطر روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، گریہ زاری کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں رب کو مناتے ہیں۔ اور جو تقدیر بری لکھی ہوتی ہو، اللہ کے بارگاہ میں دعائیں کر کے رو دھو کر اس کو اچھائی میں تبدیل کروا دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ سب سے بڑا فائدہ یہ کہ اگر مرید کا خاتمہ کفر پر لکھا ہو، یہ اللہ والے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر اسے ایمان میں تبدیل کروا دیتے ہیں۔